اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، پروردگار عالم سورہ مبارک حج میں بہت واضح انداز سے ارشاد فرماتا ہے کہ جس کسی نے بھی اللہ کے شاعر کی تعظیم کی، یہ تعظیم کرنا فإنها من تقوی القلوب، دلوں کے تقوی کا باعث ہے۔ اگر انسان شاعر کی تعظیم نہ کرے تو یقیناً اس کا قلب تقوی کے مراحل کو درک نہیں کر سکتا، اور اگر دل تقوی کے مراحل کو درک نہ کرے کہ جو قرآن ہی کے مطابق حق تقاۃ ہی کی منزل ہے، تو انسان کے اپنے اسلام کی کوئی گارنٹی اور تضمین نہیں ہے کہ وہ اور اس کا خاتمہ اسلام پر ہو۔ لہذا شاعر کی تعظیم بنیادی طور پر اسلام کا، ہمارے ایمان کا تحفظ اور خود اصل اسلام کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ انہی شاعر میں سے ایک اہم شاعر اللہ کعبہ اول، قبلہ اول، بیت المقدس۔ بعض افراد اس طرح کے شبہات ایجاد کرتے ہیں کہ اب ہمارا کعبہ نہیں رہا تو ہمیں اس سے کیا سروکار۔ گزشتہ انبیاء بھی، گزشتہ کتابیں بھی، جس طریقے سے گزشتہ انبیاء پر ایمان لانا، جس طریقے سے گزشتہ کتابوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح سے بیت المقدس کو قبلہ اول جان کر اس کی تعظیم کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بیت المقدس اس وقت یہودیوں، زائنسٹ یہودیوں کی قبضہ گاہ بنا ہوا ہے، جو کہ عالم اسلام کے لیے نہایتاً شرم کا مقام ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ رہنا ہے کہ یہ غاصب حکومت اور اس کا قیام اسلام اور مسلمان دونوں کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ پاکستان کی نسبت ایک اہم ترین وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان جو کہ اسلام کا قلعہ ہے، اس کے مسلمان جو دنیا کے بہت سارے مسلم ممالک کی طرح سے بے حس اور بے دین نہیں ہیں، وہ اپنا یہ دینی فریضہ سمجھتے ہیں اور ہے بھی کہ فلسطین کے مظلومین کا ساتھ دیا جائے۔ اس وقت جو پاکستان کی اپنی صورتحال چل رہی ہے، دنیا بھر میں اسرائیل جیسی غاصب حکومت کو تسلیم کرانے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، متاسفانہ بہت سارے نام نہاد مسلمان ملکوں نے تسلیم کر کے دین کا، اسلام کا، قرآن کا سر جھکایا ہے۔ یقیناً ہم پاکستان میں کسی بھی قوت کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ یہ کام پاکستان کی اپنی سالمیت کے خلاف ہے، اور کوئی بھی ایسا قدم اگر اٹھایا جائے گا تو ہم نے پہلے بھی خون کی قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے اجداد تھے جنہوں نے خون کی قربانیاں دیں۔ اس وقت نہ کوئی سیاستدان تھے جو موجود ہیں، نہ بیوروکریسی کا نظام تھا جو موجود ہے، نہ ہی کوئی اور وردی، نہ ہی کوئی اور رنگ تھا۔ ہمارے اجداد نے خون دیا تھا، اور ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے آج بھی خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا گویا پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنا، اور ہم انشاءاللہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ میری آپ تمام مومنین سے خاص طور پر اس سال کے یوم قدس کے لیے یہ گزارش ہے کہ اپنے تمام تر وجود کے ساتھ اس سال کے یوم قدس کو اتنا مضبوط بنا دیں کہ دشمن کو معلوم ہو جائے کہ پاکستان کبھی بھی غاصب اور ظالم حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم سب کو مظلومین کا حامی و ناصر قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔